مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، کوئی دوسری ہندوستان کی کمیونٹی اس کردار کو پیش نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ ایک ایک آدمی نے 9 سال تک انگریز کی جیل میں، مالٹا سے لے کر کے ہندوستان تک، سہارنپور کی جیل، مراد آباد کی جیل، بریلی کی جیل، نینی جیل، الہ آباد کی جیل، اسی طرح سابرمتی کی جیل، ان کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا ہر ایک 8 دن میں ایک دن انہوں نے گویا کہ 9 سال، 80 سال کی عمر ہے اور 9 سال جیل کے اندر گزارے ہیں۔ یہ ایک کردار ہے ان لوگوں کا، اور یہ کردار کچھ لینے کے لیے نہیں تھا۔ جب ملک آزاد ہو گیا، کروٹ بدل لی، کہا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر کانگریس گورنمنٹ نے ان کو کوئی نام تمغے کا دینا چاہا، پدم شری یا پدم بھوشن، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ہم نے اس کام کے لیے کیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو صرف اپنا فرض سمجھ کر اپنے ملک کی خدمت کی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آج جس طرح کے حالات ہیں دیش میں، آپ نے ہندو مسلمانوں کو لے کر مطلب جس طرح سے الگ کرنے کی کوشش جاری ہے، نفرت وہ کی جا رہی ہے، آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ دیش کی انتی کیول پیار سے ہو سکتی ہے، ہندو مسلمان کو الگ کرنے سے نہیں ہو سکتی۔ دیش تو بہت بڑی چیز ہے، ایک گھر کے اندر بھی ترقی اگر ہوگی تو پیار و محبت ہی کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا ملک کی آزادی میں ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ ملک کی آزادی کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کو جس نے ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، ان کو کسی طرح اتنا ذلیل کر دو اور بے حیثیت کر دو کہ وہ ملک کے اندر سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہ رہیں۔ یہ ان کا کردار ہے، لیکن حالات تو دنیا کے اندر تو بدلتے ہی رہتے ہیں۔ جو آج وہ یہ چاہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ ساری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ لیکن جس طرح کی نفرت یا جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں دیش میں، ملک میں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے اندر جو درد ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے سب چیزیں وہ کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں اس بات کو اور مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو ہندو سمجھدار پڑھا لکھا ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ صرف مسلمان ہی کا مسئلہ نہیں ہے، ہندوؤں کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو غلط سمجھ رہا ہے۔ میں اگر کہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ملک کو چھوڑ کر ترکی میں، ملیشیا میں، کینیڈا کے اندر اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے تو میں اس کو مبالغہ نہیں سمجھتا۔ صحیح ہے یہ بات، ہندو بھی جا رہا ہے، مسلمان بھی جا رہا ہے۔ آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر مہاتما گاندھی کی ہتیا کے بعد جو سمپردائک طاقتیں تھیں ان کو واستو میں کچل دیا جاتا تو آج جو ہے اس طرح کے حالات نہ پیدا۔ یہ بالکل صحیح ہے، یہ کانگریس کی غلطی ہے۔ اگر کانگریس اسی وقت اس نفرت کی سیاست اور فرقہ وارانہ زندگی کو کمر توڑ دیتی، اور وہ توڑ سکتی تھی، نہیں توڑا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کانگریس اتنی بڑی جماعت اور بہار کے الیکشن میں صرف 5 سیٹیں، شرم کی بات ہے، لوگ مرنے کی بات ہے۔ یہ کردار ان کا اپنا ہے کہ انہوں نے اس کو مستقبل کا خیال نہیں کیا، اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مستقبل میں ملک کدھر جا رہا ہے۔ کانگریس کے کئی بڑے ایسے لیڈر ہیں جو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیڈرشپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میں ایک مسلم لیڈرشپ کو تو نظر انداز کرنا یہ الگ بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نظر انداز مسلم لیڈرشپ کو نہیں کیا جا رہا ہے، نظر انداز ملک کے اس دستور کو کیا جا رہا ہے جس نے سب کو برابری کا حق دیا۔
وہ دستور ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم سیکولر دستور کو مانتے ہیں، لیکن ان کے پاس سیکولرزم نہیں ہے، نہیں جانتے سیکولر. اور تو کھل کر کہتے ہیں کہ ہم ہندوتو کے قائل ہیں اور یہ مسلم ہے، یہ جو ملک ہے یہ ہندو مذہب ہے، ہم ہندو مذہب کے طریقے پر چلائیں گے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چھوٹا سا ملک نیپال جس نے اس چیز کو لے کر کے چلے، لیکن وہ باقی نہیں، اس کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، مر گیا، پھر اسی طرف آئے. ہندوستان جیسا ملک جس کے اندر صرف مسلمان نہیں، مسلمان، سکھ، دلت، جینی سبھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہندو نہیں ہے. ان اتنی بڑی تعداد صرف مسلمان ہی 20 سے لے کر 25 کروڑ تک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ملک کو صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے چلائیں؟ خود بھی برباد ہو جائیں گے، ملک بھی برباد ہوگا. اور ملک برباد ہو رہا ہے. نکلو ہوا میں دیکھو، یہ لوگ تو اپنے محلوں میں رہتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے سڑک کے اوپر. لیکن اگر کوئی ذریعہ ہو وہاں تک پہنچنے کا اور دیکھیں تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ملک کا ہو کیا رہا ہے. اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا قریب کہ جس کے اندر ہر سانس لینے والے کو گھٹن محسوس ہوگی. کوئی سوچے گا کسی طرح اس مصیبت سے نجات حاصل